الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زنا العين النظر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، یہ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت میں خیانت نہ ہو، دیانت ہو. آدمی اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ اجر دیتا ہے جیسے اسے نے حج عمرہ کر لیا. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت میں خیانت نہ کرے، دیانت سے کام لے. اپنی بیوی کو دیکھے، بیوی اپنے شوہر کو دیکھے، دونوں میں محبتوں کا تبادلہ ہو. ان دونوں کو اللہ اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور اسی آنکھ میں خیانت ہو جائے جہاں اللہ نے نہ دیکھنے کی اجازت نہیں دی، وہاں دیکھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زنا العین النظر، یہ بدنگاہی آنکھ کا زنا ہے، آنکھ کا زنا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. نظروں کی آوارگی یہ زنا کی سیڑھی ہے، دل کی بربادی ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. بتائیے، جنہیں اللہ کا نبی اپنی بیٹی دے رہے، ان کے تقوی کا کیا عالم ہوگا، ان کی پاکیزگی اور طہارت کی کیا شان ہوگی، ان کا اللہ کے ہاں قرب کا کیا مقام ہوگا. علی ہیں جنہیں ایک بہت بڑا اعزاز ملا ہے. بچوں میں اسلام کی روشنی جس بچے کو سب سے پہلے ملی ہے، اس میں پہلا نمبر علی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مرتبہ کہا، خود علی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے یوں کہا: علی، نظر کے بعد جو تیری اچانک نظر پڑی ہے، دوسری نظر اپنے ارادے سے نہ ڈالنا. فَإِنَّهَا سَهْمٌ مَسْمُومٌ يُورِثُ الشَّهْوَةَ فِي الْقَلْبِ، اس لیے کہ یہ زہر آلود تیر ہے، یہ دل میں شہوت کو بھڑکا دیتا ہے، یہ دل میں شہوت کو بھڑکا دیتا ہے. تو علی جیسے متقی پرہیزگار، انہیں یہ پیغام دیا گیا، امت کو سنایا گیا ہے، تم اپنی دینداری پر ناز نہ کرنا اور آنکھوں کے معاملے میں غفلت اختیار نہ کرنا. ساری بزرگی لمحوں میں چلی جاتی، لمحوں میں چلی جاتی. مہینوں کی نہیں بھائی، سالوں کی محنت اور مجاہدے، ہاں، خانقاہوں کے ہوں، تبلیغ کے ہوں، نماز اور عمرے کے ہوں، یہ ساری محنتیں، یہ سارا نور لمحوں میں آنکھوں کی بد نظری سے ضائع ہو جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ گناہ سے دل اللہ سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے، لیکن بد نظری سے تو اس کا قبلہ ہی بدل جاتا ہے. یہ ایسا مہلک مرض ہے، ایسا مہلک مرض ہے کہ اندر کی ساری نورانیت صاف ہو جاتی ہے.
کسی غیر محرم کو پہ نظر ڈالنا اور بالخصوص شہوت کے ساتھ لذت لینے کے لیے حرام ہے، حرام۔ اور باطن کی بربادی کا سب سے بڑا سامان ہے، یہ سب سے بڑا سامان ہے۔ اس لیے اللہ نے اہل ایمان کو خاص طور پہ اس مرض کی طرف توجہ دلائی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والو اپنی نظریں جھکا کے رکھو۔ صرف مردوں کا خطاب بھی کافی تھا، جیسے اللہ نے نماز میں صرف مردوں سے کہا ہے اقیموا الصلاۃ، زکوٰۃ میں جیسے صرف مردوں سے کہا ہے آتوا الزکاۃ، روزے میں صرف مردوں سے کہا ہے کتب علیکم الصیام، مردوں سے خطاب ہے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، قل للمؤمنین مردوں سے الگ کہا، قل للمؤمنات عورتوں سے الگ کہا۔ مردوں سے بھی کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والو اپنی نظریں جھکا کے رکھو۔ نتیجہ کیا ہے؟ یحفظوا فروجہم، تمہاری شرمگاہیں محفوظ رہیں گی۔ ذالک ازکی لہم، تم پاک دامن رہو گے۔ نظروں کی حفاظت کا نتیجہ شرمگاہوں کی حفاظت ہے، پاک دامنی کی حفاظت ہے، عفت کے جوہر کی حفاظت ہے۔ نظروں پہ پہرا لگا لو، اس کی حفاظت کر لو، نظریں جھکا لو۔ تو بد نگاہی کا مرض وبا کی طرح پھیلا ہوا ہے، اور یہ نمازی ہے، روزے دار ہے، اچھی صحبت ہے، اچھی مجلس ہے، دین کے کاموں میں لگا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ وبا وہاں بھی عام ہے، یہ مرض وہاں بھی لگا ہوا ہے، یہ موذی مرض وہاں بھی موجود ہے۔ اصلاح، باطن کی ترقی، ہدایت کا نور، اس مرض پہ قابو کیے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ اصلاح میں ترقی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس مرض پہ قابو نہ پا لے۔ اللہ نہ کرے خونی کینسر ہونا، آپ قورمے کھائیں، بریانی کھائیں، اور جسے کہیں کہ کشتے استعمال کریں، وزن ہی نہیں بڑھ رہا، خون ہی نہیں بڑھ رہا۔ پتہ چلا کہ خونی کینسر ہے، مہلک مرض ہے جسم کا۔ یہ ہم یہاں نمازی بھی ہیں، روزے بھی ہیں، ہاں عبادات بھی ہیں، اچھی مجالس میں آنا جانا بھی ہے، مشائخ کی صحبت بھی ہے، ہاں دین کی خدمت کے کام بھی ہیں۔ ارے میاں ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ پتہ لگا بد نظری کے مرض میں مبتلا ہے۔ یہ بھی کینسر سے کم نہیں ہے دینی زندگی کے لیے، یہ بھی روحانی زندگی کے لیے موذی کینسر سے کم نہیں ہے، بد نظری ہے، ترقی نہیں ہو رہی، عبادات میں رسمیت آ گئی، حلاوت ختم ہو گئی، روحانیت ختم ہو گئی، تعلق اللہ سے کوئی نہیں بن رہا، عبادات رسمی چل رہی ہیں، قرب نہیں بڑھ رہا اللہ سے، ایمان کی حلاوت نہیں مل رہی۔ روگ کیا ہے؟ بد نگاہی ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موسم حج ہے، موسم حج، عرفہ سے واپس آ رہے ہیں، عرفہ سے آپ کے پیچھے آپ کے چچا کے بیٹے فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب بتائیے موسم ہے حج کا،
اور حج کا رکن اعظم عرفات، وہاں سے ہو کے آ رہے ہیں۔ کیا مبارک گھڑی ہے، کیسی مبارک گھڑی ہے۔ یہ بیٹھے خود کون ہیں؟ فضل ابن عباس سید زادہ ہیں۔ کون ہیں؟ سید زادہ ہیں۔ بیٹھے ہوئے کہاں ہیں؟ کیا انوارات اتر رہے ہوں گے اس سواری پر جہاں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا انوارات اتر رہے ہیں۔ وہاں فضل ابن عباس بیٹھے ہیں پیچھے، خواتین بھی ادھر سے گزر رہی ہیں، ادھر سے حج کا موسم تھا۔ فضل کی نظریں اٹھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، محبت میں پیار میں اس نوجوان کے چہرے پہ ہاتھ رکھا اور چہرہ یوں گھما لیا اور کہا فضل یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں نا ہماری نیت غلط نہیں ہے، ہماری تو نیت ٹھیک ہے، بہن سمجھتا ہوں، نہ جانے کیا کیا شیطان بہانے سجاتا ہے۔ یہاں فضل ابن عباس جیسا شہزادہ سید زادہ آ رہا ہے عرفات کے میدان سے، صحبت کہاں ہے؟ اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھے ہوئے، انوار و برکات کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی یہاں بھی برداشت نہیں کر رہے کہ نظریں اٹھ جائیں، نظریں اٹھ جائیں، نظریں بچا لو، نظریں بچا لو، ایمان کا مزہ پائیں گے، عبادات کی لذت پائیں گے۔ ذاق طعم الایمان، میرے نبی نے بتایا ہے ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ ہم صرف قورمے اور بریانی کے ذائقے جانتے ہیں، دودھ اور مشروبات کے ذائقے ہمیں پتہ ہے، تلاوت کا اپنا مزہ ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ رات کے تہجد کا اپنا مزہ ہے، اللہ کے سامنے دعاؤں کا اپنا لطف ہے، سجدوں کی اپنی مٹھاس ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ ہاں عبادات کا بھی اپنا ایک ذائقہ ہے، لیکن بھائی جب پیلیا ہو جائے نا، پیلیا، اور اس کا اثر زبان تک آ جائے تو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، ذائقہ کہاں کا۔ میٹھی چیز بھی کڑوے لگنے لگتی ہے، ذائقہ کہاں کا۔ ہاں، اور جب یہ بد نظری کا زہر چڑھ جائے تو میاں عبادات کا ذائقہ تو کجا، بس اوقات بوجھ لگنے لگتا ہے، بھاری لگنے لگتا ہے۔ مصلی پہ یکسو ہو کے بیٹھنا چند منٹ مشکل ہے، اللہ کے سامنے کلام اللہ کی تلاوت چند منٹ بیٹھنا مشکل ہے، تنہائی میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا چند منٹ بیٹھنا مشکل ہے، اتنا بوجھ بن جاتا ہے۔ یتورمت قدمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑی ہوئی اور ایسا مزہ لے رہے کہ پتہ ہی کوئی نہیں، پاؤں پہ ورم آ گئے، اتنی لمبی رکعت، پاؤں پہ ورم آنا ذرا گھنٹے 2 گھنٹوں میں تو نہیں آتے۔ یتورمت قدمہ، ہم گناہوں کی لذت سے آشنا ہیں، وہ عبادت کے مزوں سے آشنا تھے۔ آنکھوں کی حفاظت ہو جائے، عبادات کی لذت ملتی ہے، اس کا اپنا ایک مزہ ہے۔ ذاق طعم الایمان، ایمان کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، اس کی بھی ایک مٹھاس ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ایک آدمی کے سامنے موقع ہے بد نظری کا، اور صرف اللہ کے خوف سے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے خوف سے نظریں جھکا لیتا ہے، اللہ اسے وہ ایمان دیتا ہے جس کی حلاوت مٹھاس یہ دل میں محسوس کرتا ہے۔ جو مہینوں کے اذکار سے نہیں ملتا، لمبے چوڑے نفلوں سے نہیں ملتا، جو اس مجاہدے سے مل رہا ہے، فرمایا اسے اللہ ایمان دے گا جس کی حلاوت محسوس کرے گا۔
اس کا اپنا ایک مزہ ہے. ایمان کی حلاوت تو ملے گا کیسے؟ نظروں کی حفاظت ہو جائے، اس مرض پہ قابو پا لیں. اب تو نگاہوں کو پناہ ہی نہیں ہے نا، دائیں بائیں آگے پیچھے. ڈاکٹر صاحب عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے. فرمایا شیطان جہنم سے جنت سے نکلتے نکلتے ایک دعا کر گیا اور اللہ سے کہہ گیا اللہ قیامت تک مہلت دے دے. اور جب اس کی دعا قبول ہو گئی تو اس نے یوں کہہ دیا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں بھی اس کو جنت کے راستے پہ نہیں چلنے دوں گا. دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا. حضرت فرمانے لگے اس نے چاروں طرف تک کہہ دیے، اوپر کا نہیں کہا، نیچے کا نہیں کہا. اوپر دیکھ کے چلے گا تو گر جائے گا، نیچے دیکھ کے چلے گا تو شیطان کے مکر و فریب سے بچ جائے گا. اس کے مکر و فریب سے بچ جائے گا. نظریں بچا لے، نظروں کی حفاظت کر لے. بہت سارے گناہ ہیں جنہیں گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن جو چیز وبا کی طرح پھیل جائے اس کا گناہ ہونے کا تصور بھی مٹ جاتا ہے. جب کے جی سے لے کر یونیورسٹی تک اور پھر تقریبات سے لے کر پوری زندگی مخلوط ہو تو وہاں اس گناہ کا احساس کہاں رہتا ہے؟ وہاں اس گناہ کا احساس کہاں رہتا ہے؟ لیکن زہر کو میٹھا سمجھ کے بھی کھائیں گے تو بھائی ریئیکشن تو ہوگا نا، ریئیکشن تو ہوگا. اس کا اثر تو ہوگا. ابا ساتھ چل رہا ہو، اماں ساتھ چل رہی ہو، کوئی بزرگ ساتھ چل رہا ہو، کوئی محسن کریم ساتھی ساتھ چل رہا ہو، اولاد ساتھ چل رہی ہو، آدمی نظر بازی نہیں کرتا، نظر بازی نہیں کرتا. ایسا ہی ہے نا، نظر بازی نہیں کرتا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کہ اللہ کا مرتبہ مقام میری نظروں میں اس سے بھی کم ہو گیا. احکم الحاکمین دیکھ رہا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ دیکھ رہا ہے. ان سے تو نہ میری دنیا خراب ہوتی ہے نہ آخرت خراب ہوتی ہے. اور وہ ذات تو ایسی ہے کہ اس کے فیصلے تو دنیا بھی برباد ہو سکتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو سکتی ہے. اس کا لحاظ حیا اتنا بھی نہیں ہے. وہ بھی تو دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کی نظر تو ہے. وہ تو تیرے دل کے خیالات کو بھی دیکھ رہا ہے. تو نہ نظریں ڈالی اور پھر دل میں کیا تصویر بنا رہا ہے اس کی نظر تو اس پر بھی ہے. ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کل قیامت میں اگر اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ تیری ساری زندگی کی تصویر اسکرین پہ چلا دیں، جہاں تیرے ابا اماں سارا خاندان اکٹھا ہو، ساری زندگی کی تصویر چلا دے، تو شاید یہ کہہ دے کہ یہ نہ کرو جہنم میں چلا جاؤں گا، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. میری زندگی کی کہانی سامنے چلا دی جائے، کہے گا جہنم میں چلے جاؤں گا، یہ نہ کرو. تو میرے عزیزو، اس زندگی کی کہانی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ کیا دیکھا اور کیا تصویر بنائی، کیا دیکھا اور کیا گندگی دل میں پیدا کی. کسی کی بیٹی، کسی کی بہنا، کسی کی بہو، کسی کی ماں، میری بھی تو ہے. کیا دل میں لیا اور اس کا نقشہ.
یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تیری آنکھوں کی خیانت بھی وہ جانتا ہے اور جو دل میں تصویر بنائی ہے وہ بھی جانتا ہے. سارا نقشہ سامنے آ جائے گا. تو اندر کی بربادی کا سب سے بڑا سامان بدنگاہی ہے، مہلک مرض ہے. بلکہ سچی بات ہے، ایمان بھی خراب ہوتا ہے، صحت بھی خراب ہوتی ہے، شباب بھی برباد ہوتا ہے، جوانی بھی برباد ہوتی ہے، صحت بھی خراب ہوتی ہے، باطن بھی برباد ہوتا ہے. بلکہ ازواجی زندگی کے بعد بھی اگر یہ نظروں کی آوارگی نہ جائے، ازواجی زندگی کے بعد بھی نظروں کی آوارگی نہ جائے، تو یہ مرد بھی ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے. اس لیے کہ بہت خوبصورت شکلیں دیکھی ہیں، اپنی اچھی نہیں لگتی. عورت بھی ناشکری میں مبتلا ہوتی ہے، شکلیں بہت حسین دیکھی ہیں، اپنا شہزادہ اچھا نہیں لگتا، وہ بھی ناشکری میں مبتلا ہوتی ہے، یہ بھی ناشکری میں مبتلا ہوتا. بدنگاہی. اور وہ بھول جاتے ہیں دور کے ڈھول سوانے ہوتے ہیں جو آپ نے تصویر میں دیکھ لیے، آپ نے فیس بک پہ دیکھ لیے، آپ نے کہانیاں دیکھ لی، وہ تو بڑی خوبصورت تصویر ہے. لیکن اس حرام کا ریئیکشن یہ ہوگا، اس حرام کا ریئیکشن ہوگا کہ آپ کی زندگی ناشکری سے بھر جائے گی. حلال اچھا نہیں لگے گا، وہ پاکیزگی اچھی نہیں لگے گی، حرام میں مزہ آنے لگے گا. یہ سزا ہے. تو دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ زہر آلودہ تیر شیطان کا ہے، اگر ٹھنڈے پیٹ اسے برداشت کر لیا ہلاک کر دے گا، ہلاک کر دے گا، کچھ نہیں بچے گا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو شخص نظروں کی آوارگی میں مبتلا ہے تو اس کا غم کا زمانہ بھی بہت طویل ہو گیا، لمبا غم زدہ دور گزرے گا اس کا. اس لیے کہ جب ایسے موقع پہ وہ اللہ کو یاد نہیں کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ اس کی زندگی تلخ کر دے گا. اس گناہ سے جہاں صحت خراب ہوتی ہے، جہاں دل کمزور ہوتا ہے، جہاں ایمان چلا جاتا ہے، وہاں ایک بڑی عذاب ہے. اس لیے حسن بصری فرمایا کرتے تھے بد نظری دنیا کا ایک عذاب ہے کہ ہمیشہ اس کا دل پریشان رہتا ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تلخ زندگی ہے اس کی ایک. لیکن یہ مرض وبا کی طرح چل رہا، وبا کی طرح. اور بس اوقات چونکہ وبا ہے تو اس کا احساس بھی ختم ہوتا چلا جا رہا. میں عرض کروں ایک تو وہ طبقہ ہے میرے عزیزو جس کو اپنی اصلاح اور جسے ایمانی زندگی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں، لیکن جہاں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، کچھ پردہ بھی ہے، کچھ دینداری بھی ہے، کوئی اچھی مجالس میں آنا جانا بھی ہے، یہ گناہ وہاں بھی بہت عام ہے. اور بدقسمتی سے جب سے یہ ہاتھوں میں آئے ہیں آلات، اب تو یہ دیکھ بھی رہا ہے اور اس کی بزرگی پہ فرق بھی نہیں آ رہا. کہاں سے کہاں نظریں آوارہ ہو رہی ہیں اور کہاں سے کہاں نظروں کا گندگی چل رہی ہے اور بزرگی میں بھی فرق نہیں آ رہا. راہ چلتے پہ کسی کو دیکھ لے تو کوئی دیکھ لے، لیکن یہ تو ہاتھ میں ہے کوئی نہیں دیکھ رہا. اور بد نگاہی، بد نظری ہے. اور بربادی کیا ہوئی؟ ازواجی زندگی ہے تو اس کا سکون ختم ہو گیا، ازواجی زندگی ہے تو اس پر شکر ختم ہو گیا، اور ایمان ہے تو اس کی حلاوت ختم ہو گئی.
تو اللہ کا حکم ہے ایمان والو نظریں جھکا لو. کسی بات کی عظمت کا اندازہ یوں لگائیے، کسی بات کی اہمیت کا اندازہ یوں لگائیے کہ کہنے والا کون ہے؟ احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ. پھر کس دستاویز میں لکھی ہوئی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کا کلام جو بادشاہوں کا، جو کلاموں کا کلام ہے، جو کلاموں کا کلاموں کا بادشاہ ہے اس میں. اور پھر کس کو واسطہ بنایا؟ قل امام الانبیاء سید الرسل. سبحان اللہ، اللہ کے رسول سے کہا آپ کہیے. اس بات کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ سے بڑھ کر ہمارے اور آپ کے حالات سے کون باخبر ہوگا کہ ایک وقت آئے گا اس گناہ کا شیوع اور وبا ایسی ہو جائے گی، ان کی گلیوں میں، ان کے تعلیمی اداروں میں، ان کی تقریبات میں، ان کے رہن سہن میں، کہ لوگ اسے گناہ ہی نہیں سمجھیں گے. لیکن وہ زہر تو زہر ہے، اس کے اثرات تو ہیں کہ عبادات ہیں، روح کوئی نہیں ہے. عبادات ہیں، روح کوئی نہیں ہے. نیکیاں ہیں، نور کوئی نہیں ہے. اچھا غذا کھا رہا ہے، اچھی خوراک ہے، کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل بھی اچھا ہے، لیکن خونی کینسر جو ہے وزن ہی نہیں بڑھ رہا. عبادات ہیں، اعمال ہے، اچھی صحبت میں آنا جانا ہے، لیکن کیا کریں، بد نظری کا روگ جو ہے کیا ترقی ہوگی؟ کیسے آگے بڑھے گا؟ تو نظروں کی حفاظت ہو، نظریں جھکا لو. یغضوا من ابصارہم، پاک دامنی ملے گی. کسی نے خوب کہا ہے کہ بد نظری زنا کی سیڑھی ہے. دل زنا کرنے لگتا ہے، شرمگاہیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں، آنکھیں محفوظ نہیں، دل محفوظ نہیں، دل محفوظ نہیں، شرمگاہ محفوظ نہیں، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، صحتیں خراب ہو جاتی ہیں، جوانیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور عبادات بوجھ بننے لگتے. میٹھی چیز کڑوی لگنے لگتی، کڑوی لگنے لگتی. ورنہ اس بد نظری میں چبن تھی، لیکن ہمیں لذت آتی ہے، ہمیں مزہ آتا ہے. دہلی میں بڑے بڑے حکما ہوا کرتے تھے، جب کسی کو سانپ ڈس لیتا تو وہ اسے پتے کھلاتے نیم کے، اور وہ نیم کے پتے بڑے مزے سے کھاتا، اس کی کڑواہٹ، اسے کڑواہٹ نہیں لگتی تھی. تو وہ سمجھ جاتا کہ اسے سانپ کا زہر جو چڑھا ہے وہ زبان تک بھی آیا ہوا ہے، زبان تک بھی آیا ہوا ہے. نیم کوئی پتوں کی کڑواہٹ نہیں گئی، لیکن چونکہ اسے سانپ کا زہر چڑھا ہوا ہے، اسے وہ کڑواہٹ محسوس نہیں ہوتی. اور جیسے یہ زہر اترے گا کڑواہٹ محسوس ہوگی، کڑواہٹ محسوس ہوگی. گناہوں کا جب زہر چڑھا ہوا ہوتا ہے تو میرے عزیزو گناہوں کی کڑواہٹ محسوس نہیں ہوتی. اللہ توبہ کا تریاق کی توفیق دے دے اور یہ زہر اتر جائے تو پھر گناہوں کی کڑواہٹ محسوس ہوگی. آنکھوں کی مناسبت سرمے سے ہے، سرما ڈالے تو اسے سکون ملتا ہے، لیکن تنکا آ جائے تو آنکھ میں درد اور بے چینی آ جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی، کیونکہ ایسی چیز اس کے آنکھ میں آ گئی جو اس سے مناسبت نہیں رکھتی.
ایسی قرآن نے بتایا معروف، اس سے تو مسلمان کی مناسبت ہوتی ہے. منکر، گناہ، یہ اجنبی ہے. لیکن عجیب بات ہو گئی، گناہوں کی نحوست ایسی سر چڑھ کے بول رہی ہے کہ جو اجنبیت تھی اس سے مانوس ہو گیا، اور جس سے مانوس ہونا تھا وہ اجنبی ہو گئی. گناہوں سے مناسبت ہو گئی. اور یہ زہر نہیں لگتا، لیکن اندر ہی اندر وہ ریئیکشن کر رہا. عبادات کا مزہ چلا گیا. تو میرے عزیزو، مرض بڑا ہے. اگر اللہ احساس نصیب فرما دے، احساس، تو قابو پایا جا سکتا. اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اپنی ترقی چاہتے ہیں، اور دنیا کے لحاظ سے گھروں کی محبتیں چاہتے ہیں، ازواجی زندگی میں ایک دوسرے کو دیکھ کر شکر چاہتے ہیں، تو اس مرض پہ قابو پایا جا سکتا. دو چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے میرے عزیزو، ہمت. ہاں، کسی چیز کو پانے کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑا نسخہ ہے ہمت سے کام لینا. ہمت کرنی ہوگی. اور دوسری چیز ہے دعا، اللہ کی طرف رجوع کرنا. دعائیں تو کر رہا ہے کہ میں مشرق کی طرف پہنچ جاؤں، لیکن چل مغرب کی طرف رہا ہے، تو بتاؤ پہنچ جائے گا دعاؤں سے؟ میاں اپنی ہمت سے رخ تو ٹھیک کر لے، پھر دعا کر، اللہ پہنچا دے گا. ہمت بھی کرنی ہوگی، دعا بھی کرنی ہوگی. سبحان اللہ. بڑی گناہوں کی ظلمت کا ماحول ازمائش بن کے سامنے آ گیا. گناہوں کی ظلمت کا ماحول سامنے آ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دوڑ پڑے. دیکھ رہے ہیں دروازے بند ہیں، دیکھ رہے ہیں تالے لگی ہوئی ہیں، دیکھ رہے ہیں نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، لیکن اللہ سے کہہ رہے، اللہ جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں کر رہا ہوں. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دوڑ پڑے دروازے کی طرف. پھر اللہ نے وہ کیا جو اللہ کی شان ہے. ہم ہمت سے تو کام لیں، طے کر لیں کہ نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اور دل پہ آرے چلیں. تکلیف ہو لیکن غلط نظر نہیں ڈالنی، بدنگاہی نہیں کرنی. سچ بتاؤں، اس تکلیف کا اللہ نے ایک انعام بتایا ہے، اور وہ انعام اور کسی چیز سے نہیں ملتا. فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو میری خاطر مجاہدہ اور تکلیف اٹھاتا ہے، ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتے ہیں. قرآن نے کہا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جنتی ہے اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کو حرام سے روکا ہے. جنتی ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. طبیعت چاہ رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، لیکن ہمت کر کے نظریں بچا لا. نور ملے گا، نور، حلاوت ملے گی ایمان کی. تکلیف وقتی ہے. خارش کرنے والے کو ہاتھ روکنا آسان نہیں ہوتا، خارش میں اسے بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمت کر کے ہاتھ روک لے. تکلیف ہوگی لیکن پھر صحت کا مزہ بھی تو پائے گا. لیکن اگر اس وقتی مزے کے پیچھے لگا رہا اور خارش میں خارش کرتا رہا تو کیا ہوگا؟ زخم ہو جائیں گے، پیپ نکلے گی، جلد خراب ہو جائے گی، خون بہنے لگ جائے گا. تھوڑی دیر کا مزہ اور پھر تکلیف ہے. ایسی بد نظری میں تھوڑی دیر کی لذت ہے، پھر اندر کا غم ہے، اندر کے کانٹے ہیں، اندر کی چبھن ہیں، اندر کی تکلیف ہے. نظر جھکا لی اللہ کی خاطر.
تو ہمت سے کام لینا ہوگا. اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا. دیکھا نہیں کہ دودھ کتنے گندے ماحول سے نکلتا ہے؟ وہاں خون بھی ہے، وہاں گوبر بھی ہے، وہاں خون بھی ہے، گوبر بھی ہے. ہماری قدرت دیکھی، جب ہم چاہیں تو تمہیں اس ماحول سے صاف ستھرا دودھ پلاتے ہیں. نہ رنگت میں فرق آتا ہے، نہ ذائقے میں فرق آتا ہے. وہ اللہ آج بھی ہے، اس کی طرف رجوع تو کرو. لیکن ظاہر ہے وہ دودھ نکالنے کے لیے تھنوں پہ تو ہاتھ لگانے پڑتے ہیں بھائی، دبانے تو پڑتے ہیں، کچھ محنت تو کرنی پڑتی ہے. اپنی سی کوشش تم کر رہے ہو، پھر اللہ کی قدرت دیکھو. تم کتنی ہی مشکل ماحول میں زندگی گزار رہے ہو، لیکن ہمت سے کام لوگے، قدم بڑھاؤ گے، پھر اللہ تمہیں ایسی نکالے گا جیسے صاف ستھرا دودھ تمہیں پلاتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام ہے، مچھلی کے پیٹ میں 3 دن، مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اندھیرا ہی اندھیرا ہے. کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کلمات کہے، اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا. اللہ نے کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. ہم نے انہیں اس غم سے نجات دے دی، بات ختم ہو گئی. آگے اللہ نے کیا کہا؟ ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے اللہ نے آگے کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. ہم ایمان والوں کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. اور ہر ایمان والا تو مچھلی کے پیٹ میں نہیں جائے گا نا، ہر ایمان والا تو مچھلی کے پیٹ میں نہیں جائے گا. مطلب یہی ہے، یہ مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں تھے، تم گناہوں کے اندھیروں میں چلے جاؤ، تم کسی آزمائش اور امتحان میں آ پڑو اور تم اللہ کو پکارو، اللہ تمہیں یوں ہی نجات نصیب فرمائیں گے. یہ خوشخبری ہے، یہ حوصلہ ہے ایمان والوں کے لیے، یہ پیغام ہے اہل ایمان کے لیے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہم تمہیں بچائیں گے، ہم ایمان والوں کو یوں ہی بچایا کرتے ہیں. لیکن ہمت سے کام لے، جو اس سے ہو سکتا ہے وہ کرے، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرے. اللہ کی سنت یہی ہے کہ کوئی آدمی اللہ سے ہدایت مانگے، تقوی مانگے، نظروں کی حفاظت مانگے، نیکی کی دعا کرے، تو اللہ اس کی یہ دعا رد نہیں کرتے. سچی طلب سے مانگے. اولاد مانگے، ہو سکتا ہے ساری زندگی نہ ملے. پیسہ مانگے، ساری زندگی اللہ نہ دے. صحت مانگے، ہو سکتا ہے ساری زندگی اللہ نہ دے. عہدہ منصب مانگے، ساری زندگی اللہ نہ دے. اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں یہ نادان ہے، ایسی چیز مانگ رہا ہے جس سے اس کی آخرت خراب ہو سکتی ہے. یہ چیز ایسی مانگ رہا ہے جس سے اس کی آخرت خراب ہو سکتی ہے. باقی دعاؤں کا بدلہ ہم اسے آخرت میں ضرور دے دیں گے. ہاں، دعاؤں کا بدلہ آخرت میں ضرور دے دیں گے. لیکن کوئی آدمی دنیا میں اللہ سے ہدایت مانگے، تقوی مانگے، گناہوں سے حفاظت مانگے، نظروں کی حفاظت مانگے، تو میرے عزیزو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کی دعا قبول نہ فرمائے. ہو نہیں سکتا. لیکن ہمت بھی ہو اور اللہ سے دعا بھی ہو، دونوں چیزیں بغیر ہمت کے نہیں ہیں، بغیر ہمت کے نہیں. ہمت بھی کرے اور اس کے نقصانات پیش نظر ہوں کہ دین بھی برباد، دنیا بھی برباد، دنیا بھی برباد. ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اپنے گھر والوں کی شکایت لے کے آیا، اپنی گھر کی عورتوں کے بارے میں شکایت لے کے آیا کہ مجھے گھر کی عورتوں کے بارے میں اطمینان نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفو تعفو نساؤکم، تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی. اللہ اکبر.
تمہاری اس کوتاہی کی وجہ سے ریئیکشن تمہارے گھر پہ آئے گا، تمہاری اس کوتاہی کی وجہ سے تمہارا گھر غیر محفوظ ہو جائے گا۔ افو تعفو نساؤکم، تم پاک دامن رہو، تمہارے گھر والے پاک دامن رہیں۔ تو یہ خیال کرو کہ یہ کسی کی بیٹی بہنا ہے تو میری بیٹی بہنا بھی تو ہے، تو اندر نفس کو غیرت آئے گی، حمیت آئے گی۔ یہ مرض ہے، یہ روگ ہے، یہ بہت بڑا باطنی کمزوری ہے، نظروں کی آوارگی، نظروں کی آوارگی۔ اور میرے عزیزو، ہمت کر لی اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو اللہ آپ کو اس گناہ سے محفوظ فرما دیں گے۔ اور توبہ کے بعد پھر اگر گناہ ہو گیا تو میرے عزیزو سچ بتا رہا ہوں، اگر آپ نے سچی توبہ کی ہے اور اللہ سے سچا مانگا ہے تو آپ کو فوراً جلدی توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ آگ آپ ہمت کرتے رہے اور دعا کرتے رہے، غلطی ہو بھی گئی آپ کو جلدی توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ اس خیال سے کہ میں تو بچ ہی نہیں سکتا، توبہ ہی نہ کرنا، یہ ایسی نادانی ہے کہ جیسے یہ کوئی آدمی کہہ دے کہ میں یہاں کھانا کھاؤں گا لیکن پھر بھوک لگ جائے گی، پانی پیوں گا پھر پیاس لگ جائے گی، کپڑے پہنوں گا گندے ہو جائیں گے، تو کیا کہتے ہیں؟ ارے میاں پھر بھوک لگ جائے گی تو پھر کھا لینا، پھر پیاس لگے گی تو پھر پی لینا، کپڑے گندے ہو جائیں گے بدل لینا۔ ارے میاں سچی توبہ کر لی، عزم اور ہمت سے کام لیا، اللہ کی مدد کو اللہ سے مانگ لی، اور پھر اگر توبہ ٹوٹ بھی گئی ارے میاں فوراً توبہ کی توفیق ہو جائے گی، فوراً توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ اور پیارے اللہ حوصلہ دے رہے، ان اللہ یحب التوابین، تائب نہیں کہا کہ میں توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہوں، یوں نہیں کہا، بلکہ کہا جس نے توبہ کی اور پھر ٹوٹ گئی، پھر توبہ کی اور پھر ٹوٹ گئی، اور پھر توبہ کی اور پھر ٹوٹ گئی، اور پھر توبہ کی اور پھر ٹوٹ گئی، لیکن اس نے سچی توبہ کرنا نہیں چھوڑی، یہ بھی میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ کیسے کریم مولا ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، خطرے کی بات کیا ہے؟ خطرے کی بات یہ ہے کہ بد نظری کی عادت پڑ جائے، اس کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جائے، اس گناہ پہ اصرار کرنے لگ جائے، اس گناہ کو فخریہ کرنے لگ جائے، اس گناہ کو فخریہ کرنے لگ جائے، اس گناہ پہ اصرار کرنے لگ جائے، اس گناہ کا احساس ختم ہو جائے، یہ خطرے کی بات ہے، ایسے کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، یہ خطرے کی بات ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے نظریں بچا لو، اچانک پڑ گئی فوراً ہٹا لو۔ اب جب نظر پڑی یا نظر تو ہٹا لی، دل میں خیال سا آنے لگا، تو دو قسم کے خیالات ہوتے ہیں، ایک خیال آیا اور اسے پسند نہیں کر رہا، اس پہ تو گناہ ہی کوئی نہیں، اور ایک خیال کھینچ کے لایا اور مزہ لے رہا ہے، یہ جیسے آنکھ کا دیکھنا حرام ہے، ایسی یہ خیالات دل میں لے کے مزہ لینا بھی حرام ہے۔ ایک تو یہ خیال آیا اور پریشان ہو گیا، کیوں خیال آ رہا ہے، اور اس کو ہٹا رہا ہے، اس کو ٹال رہا ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں، چاہے دل کتنا ہی مچلے اور کتنا ہی دل اس کی طرف کھینچے، لیکن اسے برا سمجھ رہا، اس پہ کوئی پکڑ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی اللہ کی ناراضگی نہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ خیال لے کے آ رہا ہے اور اسے جما رہا ہے اور اس سے لذت لے رہا ہے، یہ دل کی بربادی ہے، یہ باطن کا وہ گناہ ہے جس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔
یہ دل کا گناہ ہے. تصویر دیکھ لی، غیر محرم چاہے تصویر کی شکل میں ہو چاہے وہ زندہ موجود ہو، اسے دیکھا شہوت کی نظر سے، لذت کی نظر سے، اس کا خیال لے آیا، حرام کر رہا، حرام کر رہا. چوری کو حرام سمجھتے ہیں، ڈاکے کو حرام سمجھتے ہیں، شراب کو حرام سمجھتے ہیں، بلکہ دینداروں میں نماز چھوڑنا حرام سمجھتے ہیں، روزہ نہ رکھنا حرام سمجھتے ہیں. یہ ساری حرام کی شکلیں ہیں کہ میرے عزیزو بدنگاہی بھی حرام ہے، اور کئی پہلوؤں سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ یہ چھپا گناہ ہے اور اس گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ 22واں پارے میں سورہ احزاب ہے. ایک خوبصورت نقشہ ہے، ایک طرف حضور کی بیویاں ہیں اور روئے زمین پر اس سے مقدس مائیں بہن بیٹیاں کوئی نہیں آئی، اس سے پاکیزہ قلوب کسی کا نہیں ہوا. ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف وہ مقدس جماعت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے ساری دنیا پہ نظر ڈالی اور پھر ہر طرف سے چن چن کے پاکیزہ ترین قلوب کو حضور کی صحبت میں اکٹھا کر دیا، جنہیں ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں. ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف حضور کی بیویاں جو میرے اور آپ کی روحانی مائیں ہیں. قرآن کہہ رہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، صحابہ سے جب تمہیں ان سے کوئی چیز مانگنی ہو، کوئی چیز پوچھنی ہو، کوئی چیز لینی ہو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے لینا، بیچ میں پردہ حائل کر دینا، بیچ میں پردہ حائل کر لینا. نظروں کی حفاظت. اور بھائی نظروں کی حفاظت جیسے جوانوں پہ ضروری ہے، بوڑھوں پہ بھی ضروری ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ جب گاڑی پرانی ہو جائے نا، گاڑی پرانی ہو جائے تو بریک لگاتے لگاتے بھی پھسل جاتی ہے. بریک بھی پرانی ہو جاتی ہے نا، گاڑی بھی پرانی، بریک بھی پرانی، تو لگاتے لگاتے بھی پھسل جاتی ہے. تو فرمایا کرتے وہ زیادہ خطرناک ہے بوڑھا کہ بچاتے بچاتے بھی کہیں غلطی نہ ہو جائے. ہاں، نظروں کی حفاظت مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، جوان کے لیے بھی ہے. بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے، بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے. ہمت سے کام لیں، دعاؤں کا سہارا لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں تاکہ اللہ ہمیں اس مرض سے نجات نصیب فرما دے. اور جو عبادات کی شکل میں ایک محنت ہوتی ہے، ذکر و اذکار کی شکل میں ایک محنت ہوتی ہے، نوافل کی شکل میں ایک محنت ہوتی ہے، اچھی صحبت میں آنے کی ایک محنت کی اور توفیق ملتی ہے، میرے عزیزو اس کے انوارات تبھی محفوظ رہ سکتے ہیں جب اس مہلک مرض سے نجات پائیں گے. اس مہلک مرض سے نجات پائیں گے تب اصلاح کی گاڑی آگے چلے گی، تبھی اللہ کے قرب بڑھے گا. تو اللہ ہمیں ہمت بھی نصیب فرما دے اور اللہ رب العزت ہمیں اس موذی مرض سے نجات بھی نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی اگلے اتوار کو میرا ایک تعلیمی اور فلاحی سلسلے میں ترکی کا ایک سفر ہے، تو اگلے اتوار کا بیان نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس کے اگلے اتوار میں انشاءاللہ بیان ہوگا. 2-3 دن کا سفر ہے تو اگلے اتوار میں وہ بیان نہیں ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ کافی لوگ اجتماع کی وجہ سے تشریف نہیں لائے تو ان حضرات تک بھی کسی طرح اطلاع پہنچ جائے، ورنہ بیچارے تشریف لاتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو آنے والے اتوار میں بیان نہیں ہوگا انشاءاللہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کے توفیق نصیب فرما. ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما. اے اللہ اپنی پسند کا جینا نصیب فرما. کلمے والی موت نصیب فرما. اے اللہ زبان کی، آنکھوں کی، کانوں کی حفاظت کی ہمت توفیق نصیب فرما. ہر قسم کی بد نظری سے، بد نگاہی سے، نگاہوں کی آوارگی سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے فضل سے تقوی نصیب فرما. گناہوں سے بچنا آسان فرما. اے اللہ قدم قدم پہ ہماری مدد اور نصرت فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوستوں سے ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما. گناہوں کے اثرات سے ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. خلوتوں، تنہائیوں کی کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ گناہوں کی سزا سے محفوظ فرما. گناہوں کی نحوست سے محفوظ فرما. گناہوں کے برے اثرات سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. آئندہ بچنے میں ہماری مدد اور نصرت فرما. اے اللہ اپنا فضل فرما، کرم فرما. گناہوں سے بچنا آسان فرما. اے اللہ بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما. حادثات سانحات سے حفاظت فرما. حلال نصیب فرما، برکت والا نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. مشکلات کو آسان فرما. پریشانیوں کو ختم فرما. ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ گھروں میں محبتوں والی زندگی نصیب فرما. نفرتوں کو انتشار سے محفوظ فرما. ٹوٹ پھوٹ سے حفاظت فرما. بدگمانیوں سے، بد اعتمادی سے حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کے علماء کی حفاظت فرما. اے اللہ اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، مولا ان کی مدد اور نصرت فرما. دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما. اہل لوگ، مخلص لوگ عطا فرما. جو کام کر رہا ہے ان کے اہلیت میں، اخلاص میں اور ترقی نصیب فرما. اے اللہ وطن عزیز کو استحکام نصیب فرما. اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل قبول فرما. اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما. ہمارے شہر پہ رحم فرما. ہم سب کے حال پہ رحم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا